آیت نمبر ہے 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله مولانا العظيم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت ہی بدترین بات کو آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن، اس بول کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ وتنشق الارض، اور زمین بھی شق ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہیں وہ گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ رحمان کے لیے اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن، رحمان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، اس کی شایان شان ہی نہیں ہے، ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ شرک اور کفر کی ساری شکلیں ہی بدترین ہیں، اللہ تعالیٰ کو حد درجہ ناپسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ اولاد ہے تو قرآن کریم کا لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی مختصر ترین صورت ہے، اس خلاصہ قرآن میں بھی یہ فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اور صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ سب سے بڑی جس بات کو برداشت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی جائے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بدترین توہین ہے، بدترین توہین ہے۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ ہم جنس ہوتی ہے، انسان کی اولاد انسان ہی ہوگی، جن کی اولاد جن ہی ہوگی، اولاد ہم جنس ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے لیے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہم جنس مان لیا، حالانکہ وہ قل هو اللہ احد، وہ اس کا کوئی مثال، کوئی مثل، کوئی شبیہ، کوئی متشکل، کوئی ہم جنس اس اللہ کی ذات کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، اولاد جو ہے کمزوری کے وقت انسان کا سہارا ہے، اللہ تعالیٰ پر کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح اولاد کی طرف میلان ایک کمزوری ہے۔ اولاد کی طرف میلان بھائی کیا ہے؟ ایک کمزوری ہے۔ انسان بہت سارے کام اپنی بشری کمزوری کے تحت اولاد کے لیے کرتا ہے، اس لیے فرمایا گیا اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کو اولاد کی وجہ سے
کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھائی کمزوری پر مبنی نہیں ہوتا، یہ اللہ کے شایان شان نہیں۔ اولاد کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہے کہ بیوی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، بالکل پاک ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کوئی اس کی بیوی، قرآن خود فرما رہا ہے کوئی اس کا جوڑا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا، جس طرح کہ عیسائیوں نے کے بعض فرقوں نے یہ کوتاہی کی، یہودیوں کے کسی فرقے نے یہ کوتاہی کی، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہہ دیا، اور ہمارے یہاں اب صاحب علم لوگوں سے تو ہم نے یہ بات نہیں سنی، عام جاہل خطیبوں سے یہ بات سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ایسی تشبیہات استعمال کرتے ہیں جس سے یوں ظاہر وہ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی مثل ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہی کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے نکلے ہوئے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھائی اللہ کے بندے ہیں۔ اسریٰ بعبدہ، قرآن جگہ جگہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے یہ جو کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توحید ہے۔ یہاں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم میں سے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت نہیں کرتا، لیکن سبق میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اللہ کی توہین سے بچے، بھائی وہ اپنے اللہ کی بے ادبی سے بچے۔ کوئی تعبیر ایسی نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بے ادبی کی نسبت ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہر وقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر ہے، الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے۔ ہمارا کام تو اللہ کی تقدیس بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ کبھی بھی زبان مبارک سے ایسا کلمہ نہ نکلے کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کو لیے ہوئے ہو۔ اسی لیے ہمارے یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ تقدیر کی بات کرتے ہوئے ایسی تعبیر اختیار کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توہین کر جاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کر جاتے ہیں، توہین کر جاتے ہیں۔ اس سے بچنا، اور ہمارے یہاں ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی خدا کے قریب ہی لے جائیں، خدا کے قریب ہی لے جائیں۔ کہنے لگے، اب میں چند دن پہلے ایک صاحب کا سننا تھا، وہ کہہ رہا تھا مولا علی، کسی نے نعرہ لگایا، اس نے کہا اللہ بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ آگے سے وہ کہہ رہے ہیں بس علی کو اللہ نہیں کہہ سکتے، اس کے علاوہ سب کچھ کہو، اس کے علاوہ کیا کہو، سب کچھ کہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت پر اب اتنا مبالغہ کر دیا گیا ہے، اتنا مبالغہ کر دیا گیا، آج نہیں صدیوں پہلے یہ حرکتیں ہوئی ہیں۔ خود خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ کی بعض قسموں کا ذکر کیا کہ شیعہ کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتی، حضرت علی کو کیا کرتی ہیں، اور بالکل اس وقت تو ڈکی چھپی ہوں گی، آج تو ہم وہ چیزیں کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بھائی کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے آتی الرحمن عبدا جو رحمان کے سامنے بندہ اور غلام بن کے پیش نہ ہو۔ ان کل من فی السماوات، نہیں ہے آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز، الا آتی الرحمن عبدا، مگر وہ حاضر ہوگی رحمان کے سامنے غلام بن کر۔ ہم
انبیاء علیہ السلام سمیت سب اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، یقیناً ہم ساری مخلوق کو گن کر شمار کر کے ہم ان کے ریکارڈ کو محفوظ کر چکے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ، ساری کی ساری مخلوق آتیہ، رحمان کے سامنے پیش ہوگی، یوم القیامت، قیامت والے دن، فرد، اکیلے اکیلے، تنہا، ہر کوئی اللہ کے سامنے بھائی کیا ہوگا؟ حاضر اور پیش ہوگا۔ ان الذین آمنوا، ہاں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے بھائی کیا کیا؟ دیکھ، میں اکثر اس کا محاورتاً یوں ترجمہ کرتا ہوں، جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور ایمان کے تقاضے اور مطالبے کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ عمل صالح اسے کہا جاتا ہے جو عمل اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، حضور کی سنت کے مطابق ہو، اسے عمل صالح کیا جاتا ہے۔ جو ہو اللہ کے لیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، یا جو عمل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، بھائی وہ عمل صالح نہیں کہلاتا۔ یہ بات غلط تو نہیں، ناقص ہے، آدھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بس نیت دیکھی جائے گی، نیت آپ کی ٹھیک ہو، طریقہ جتنا مرضی غلط ہو، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بس نیت میں دیکھا جائے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے بھائی، ہمارے معاشرے میں بہت بولی جاتی ہے یہ بات کہ جی بس نیت کو دیکھا جائے گا۔ نہیں، صرف نیت کو نہیں دیکھا جائے گا، طریقے کو بھی دیکھا جائے گا۔ وہ مشہور حدیث ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے بھائی نماز جلدی پڑھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جا تو نے نماز دوبارہ پڑھ کے آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کی نماز، اب وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہیں تھا۔ اس لیے عملی صالح کے لیے 2 باتیں از حد ضروری ہیں کہ وہ عمل بھائی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مزاج کے مطابق ہو، تو وہ عمل صالح بنے گا۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سورہ مریم مکہ میں اتری، مکی صورتوں میں سے ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو لوگ ایمان لائیں گے، صحیح معنی میں نیک عمل کریں گے، اللہ ان کے دلوں میں بھائی کیا پیدا کر دے گا؟ محبت۔ ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں ایسی محبت پیدا کر دی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہم نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اگر آپ زمین و آسمان کے خزانے بھی لوٹا دیتے پھر بھی ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر سکتے۔ ان کے دلوں میں محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ دیکھو نا، او حبشہ کے حضرت بلال ہیں، روم کے حضرت صہیب ہیں، فارس کے حضرت سلمان ہیں، مکہ کے مہاجرین ہیں، مدینہ کے انصار ہیں، پھر انصاریوں میں 3 قبیلے ہیں، آپس میں نہیں بنتی۔ مکہ میں کئی قریشیوں کے کئی قبیلے ہیں، بنو امیہ ہے، بنو ہاشم ہے، نہیں آپس میں بنتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شیر و شکر بنا دیا ان کو، وہ تو ایک سازش کے تحت صرف ان لوگوں کی 99 جو خوبیاں تھیں ان کا تذکرہ چھوڑ کر جو ایک آدھ خامی تھی اس کا تذکرہ کیا۔ میں نے جنگ جمل اور جنگ صفین کا اس حوالے سے بھی اس پر مطالعہ اور غور کیا ہے کہ یہاں بھی ان کی محبت کی شکلیں کیا کیا تھیں، لیکن لوگوں نے ان کو بیان، یہ جیلم کا بدبخت جیسے لوگ جنگ جمل اور جنگ صفین کو بیان کریں گے،
لیکن اس میں یہ نہیں بیان کریں گے کہ دونوں پر نماز جنازہ کس نے پڑھائی. بھائی دونوں پر نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی نے پڑھائی ہے دونوں پر. اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں جب یہ پوچھا گیا کہ ہم مد مقابل لوگوں کے مال غنیمت پر قبضہ کریں تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ نہیں. بیچ میں خبیث ٹولے نے اصرار کیا ہم کریں گے تو حضرت علی نے پھر سختی سے کہا تم میں کون بدبخت ہے جو اپنی ماں حضرت عائشہ پر قبضہ کرے گا؟ جو اپنی ماں حضرت عائشہ پر کیا کرے گا؟ قبضہ کرے گا. رسول اللہ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے مد مقابل آ کر غلطی کر گئے. ہیں کون بھائی؟ ہیں کون؟ ہمارے حضرت علی نے فرمایا. اس لیے جنگ جمل اور جنگ صفین میں دونوں میں حق کس کے ساتھ ہے؟ حضرت علی کے ساتھ. اہل سنت والجماعت کا 1400 سالوں سے یہ نظریہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. خلیفہ راشد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. بہرحال تو قرآن نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اب جب صحابہ اکرام کی نفرتوں کو بیان کیا جاتا ہے نا، ان ایتوں کو بھلا دیتے ہیں، قرآن کو نہیں لیتے، بس تاریخی روایات کو لے لیں گے. یہاں قرآن فرما رہا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اور ایسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی الفتیں محبتیں پیدا کی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ان لوگوں میں آپس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح احترام اور کس طرح ان کے درمیان محبتیں تھیں. اور آج بھی بھائی ایسا ہی ہوگا. میں نے اس پر بہت غور کیا. جہاں صحیح ایمان اور عمل صالح ہوگا وہاں آپس میں محبت ہوگی، خواہ وہ ہم مولوی ہوں یا آپ لوگ ہوں. جہاں میں نے ہمارے مولویوں کو لڑتے دیکھا ہے تو وہاں فوراً عقل یہ کہتی ہے کہ ان میں سے مخلص کوئی نہیں ہے. مخلص نہیں لڑا کرتے آپس میں. مخلصوں میں اختلاف ہوتا ہے لیکن نفرت، بھائی دونوں میں فرق تو آپ سمجھتے ہیں نا. اختلاف اور چیز ہے، نفرت اور چیز ہے. مخلصین میں اختلاف ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام مخلصین تھے، اختلاف ہو گیا. بعد میں آپ ہمارے یہاں جماعتوں میں دیکھ لو، ایک جماعت میں اختلاف ہو کے دوسری بن گئی، دوسری سے تیسری بن گئی. اختلاف اور چیز ہے. لیکن اگر وہ مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر دل میں رکھتے ہیں تو ان میں نفرتیں نہیں ہو سکتی. جہاں بھی ایمان آئے گا، عمل صالح آئے گا صحیح معنی میں، وہاں محبت ضرور پیدا ہوگی، وہاں احترام. ہمارے یہاں جو فرقہ واریت ہے، اس کے خاتمے کا ایک ذریعہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. ہم اپنے اندر کیا پیدا کریں؟ اخلاص پیدا کریں. بس یہی نہیں کہ میں ہی مخلص ہوں سارے. اس لیے یہ جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو. بھائی اس سے پیچھے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اللہ سے ویسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. جب اپنے دل میں اللہ کا تقوی ایسا آ جائے گا جیسا کہ اللہ کے تقوی کا حق ہے تو واعتصموا بحبل اللہ، خود بخود اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامی جائے گی. اور جب دل تقوی سے خالی ہوں گے، اخلاص سے خالی ہوں گے، اور دل کے اندر کہیں تشہیر، کہیں اپنے آپ کے مرتبے کو ظاہر کرنا، کہیں اپنے مفادات کو دیکھنا، کہیں دنیا کی محبت، کہیں خود غرضی، کہیں پیٹ، کہیں کچھ، کہیں، جب تقوی کی جگہ یہ چیزیں آ جائیں گی تو ہم جتنا مرضی واعتصموا بحبل اللہ پڑھتے رہیں، اللہ کی رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. اللہ کی رسی کو تھامنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا تقوی ہو. آگے اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے دلوں میں بھائی کیا پیدا کر دیں گے؟ محبت. اور وہ محبت جو ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ وہ اسباب سے بہت اوپر. روحانی رشتے سے بڑھ کر بھائی کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم سب کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے بھائی وہ کون سا ہے؟ اس سے زیادہ
مضبوط کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. میں بارہا عرض کرتا ہوں، اور آپ عام بات ہے، کوئی پیچیدہ بات تو ہے نہیں، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اور آپ کو جو محبت ہے اس کو دیکھ کر یوں لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے 1400 سال پرانے ہیں، 1500 سال پرانے ہیں. لگتا ہے؟ نہیں، یوں لگتا ہے. وہ جیسے وہ کسی عرب شاعر نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے وجدانوں میں ہر وقت زندہ ہیں. تو بالکل صحیح ہے، ہمارے وجدانوں میں ہر وقت. سوچنے سے یوں لگتا ہے جیسے ہمارے دادا پردادا جو ہیں وہ زیادہ پرانے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی کیا ہے، ہر وقت دل و دماغ میں زندہ ہے. یہ جو روحانی تعلق ہے، یہ جو روحانی رشتہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے. اسی لیے اسلام جو ہے نا وہ لسانی، قومی، ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اب الیکشن کے دنوں میں ہمارے یہاں جو بولیاں بولی جائیں گی، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. یہ بھائی کس کو دعوت دینا ہے؟ اسلام میں لسانیت کی، قومیت کی. یہ جو بلوچ ہیں، بلوچوں کے ساتھ پورے پاکستان کی دینی قوتیں بلوچوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ پورے پاکستان کی دینی قوتیں بلوچوں کا ساتھ، ہم اس کو مانتے ہیں بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بہت ساری جگہ ہوئی ہے، اور پاکستان کی ساری دینی قوتیں بلوچوں کا ساتھ دینا چاہتی ہیں. وہ صرف ایک بات کہتے ہیں بلوچوں کو کہ تم یہ جو بلوچیت کا نعرہ لگا رہے ہو نا، قومیت کا نعرہ لگا دے ہو، اس کو چھوڑو. وہ کہتے ہیں نا. اور ہم بلوچ علماء کے ساتھ بھی، عام لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے. ہم جب ان کو یہ کہتے ہیں تم یہ جو بات کر رہے ہو، یہ تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قومیت کا نعرہ تھا. اس کا کوئی جواب نہیں. وہ کہتے ہیں ہم بلوچ ہیں، بلوچ کو فضیلت حاصل ہے، ہم بلوچستان کے صدیوں سے مالک ہیں. وہ باعث فضیلت ساری کس کو سمجھتے ہیں؟ بلوچ ہونے کو. قومیت کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور اسی بنیاد پر میں کوئی بلوچوں کی صفائی نہیں دے رہا، اگرچہ ان کے لوگ بڑے بڑے غلط کاموں میں شامل رہے ہیں، ریاست نے ویسے نہیں ان پر ہاتھ ڈالا، لیکن بعض جگہ زیادتیاں بھی ہیں. لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں اب بھی بلوچیت، آپ اندرون سندھ چلے جاؤ، سندھی قومیت. اور میں یہ بات بطور فخر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو 10-12 ضلع ہیں نا، اللہ کی توفیق سے ان میں قومیت کا بت نہیں ہے. ان میں قومیت کا بت، یہ خوبی مجھے انہی 10-12، آپ ادھر ادھر جائیں گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے فضل سے ہمارے یہ جو 10-12-15 ضلع ہیں، ان میں کسی طرح کا لسانی اور قومی فتنہ نہیں ہے. اور یہ مسلمانوں میں ہونا بھی نہیں چاہیے، چونکہ مسلمان قوم کا جو وجود بنتا ہے وہ تو بھائی ہم تو ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں. مسلمانوں کا جو اتحاد ہوگا وہ تو اللہ کے نام پر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوگا، دین پر ہوگا. یہ برادریاں، یہ چیزیں تو صرف دنیاوی تعارف اور شناخت کے لیے ہیں. اس لیے اسلام میں ان کی ہرگز اجازت نہیں ہے. بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے. میرے ایک بلوچ ہم کلاس ہیں، ہمارے ساتھ جب پڑھتے تھے نا تو اس وقت ان سے بحث ہوتی تھی ساری. وہ کہا کرتے تھے کہ تم سب حرام کھاتے ہو. وہ کیسے جی؟ انہوں نے کہا جی یہ جو سوئی گیس ہے یہ ہمارا ہے. تم وہ صاف مدرسے میں پڑھتے ہوئے وہ صاف ہمیں کہا کرتے تھے، جناب ہمارے یہاں کے سارے پھل پنجاب میں جا رہے ہیں، تم پنجابی حرام کھاتے ہو. تو ہم پھر بڑا افسوس کرتے کہ یار جو شخص عالم بن رہا ہے وہ اس حد تک ہے. ہم انہیں پوچھتے کہ تمہارے یہاں کون سی دوائی بنتی ہے؟ پنجاب کی فلاں فلاں چیزیں ہیں. اگر وہ ہمارے لیے حرام ہے تو یہ تمہارے لیے کیا ہو گیا؟ تو حیرانگی ہوتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ بلوچوں کے علاقے میں پنجابی نہیں بول سکتے، فوراً قتل ہو جائیں گے. آپ وہاں تہبند نہیں پہن سکتے، آپ وہاں تہبند نہیں پہن سکتے، پنجابی نہیں بول سکتے.
اور یہ کمی کہاں سے آئی؟ کمی اس سے آئی کہ ہم مسلمانیت کو اجاگر نہ کر سکے۔ جتنا اسلام کی صحیح روح کو معاشرے میں پھونکا جائے گا، یہ بیماریاں بھائی خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔